السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Myself Abdul Haq, Denia teacher, ZB Zakaria English High School. Welcome all of you in Denia's online classes. My dear students, today I will going to start our lesson number 23, Surah Al-Asr. First of all, we recite the Surah Al-Asr with meaning, and then I will explain it. So, start with me the recitation of Surah Al-Asr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. I seek refuge of Allah from Shaitan, the discarded one. In the name of Allah, most gracious, most merciful. By the time verily man is in loss, except those who believe and do righteous deeds and exhort each other to truth and exhort each other to endurance. Allah says the truth. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. قسم ہے زمانے کی، بلا شبہ انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. یہ 30ویں پارے کی ایک چھوٹی سی سورہ ہے، سورہ العصر، جو مکہ میں نازل ہوئی، اور سورہ کی فضیلت میں اتنا ہی جاننا کافی ہے کہ صحابہ کرام سورہ کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ اگر قرآن پاک میں یہی ایک سورت نازل ہو جاتی تو یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی. اس سے آپ اس سورہ کی فضیلت کا اندازہ کر سکتے ہیں. انسان کی زندگی میں جو چیزیں اسے اللہ کی نجات دینے والی ہیں اور کامیابی دلانے والی ہیں، اس کا ذکر اس سورہ میں کیا گیا ہے. سب سے پہلے ہم اس سورہ کا نام دیکھیں، سورہ العصر. والعصر پہلی آیت ہے، والعصر قسم ہے زمانے کی.
بائی دا ٹائم زمانے کی قسم کھائی گئی، وقت کی قسم کھائی گئی، کیونکہ انسان کی زندگی میں اس سے وقت اور مہلت عمل ہی تو ملا ہے، جو ہر سیکنڈ، ہر منٹ، ہر دن کے ساتھ انسان اس دنیا میں گزارتا جاتا ہے، اور وہ مہلت عمل اس کی ایک دن ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس وقت سے جو صحیح معنوں میں فائدہ اٹھا لیتا ہے، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ، وہی کامیاب ہوتا ہے، اور جو اس کا صحیح استعمال نہیں کرتا وہ نقصان میں رہتا ہے، دنیا میں بھی نقصان میں رہے اور آخرت میں بھی نقصان میں رہے گا۔ زمانے کی تیز رفتاری کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وقت اور زمانہ اس تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، جیسے کہ ایک برف کی سل ہو جو دھیرے دھیرے پگھلتی جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ پگھل کر ختم ہو جاتی ہے۔ اب فائدے میں وہی ہوتا ہے جو وقت رہتے اس برف کا صحیح استعمال کر لے، اس کو بیچ لے، اس سے فائدہ اٹھا لے۔ لیکن جو اسے چھوڑ دے بیکار پگھلنے کے لیے، تو وہ سوائے نقصان کے کچھ نہیں پاتا، کیونکہ وہ پگھلتے پگھلتے ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہی حال انسان کی زندگی کا ہے کہ جو وقت اور جو مہلت اس کو ملی ہے دنیا کی زندگی میں، وہی اس کے لیے سب سے بڑی چیز ہے۔ اب جو اس وقت سے صحیح فائدہ اٹھا لے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ، وہی دراصل کامیاب ہے، اور جو اس کو یوں ہی ضائع کر دے، اس سے فائدہ نہ اٹھائے، تو وہ نقصان اور خسارے میں رہتا ہے۔ کہا گیا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسر میں ہے، خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ تو کون سا انسان نقصان میں ہے؟ جو اس زمانے، اس وقت کی قدر نہیں کرتا، اس کا صحیح استعمال نہیں کرتا، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتا، اور اپنی زندگی یوں ہی گزار دیتا ہے۔ کہا گیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اور صالح عمل کیا۔ یعنی اس دنیا میں، اس زمانے میں، اس دنیا کی زندگی میں وہی شخص کامیاب ہوگا جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرے، اچھے اور صالح عمل کرے، اسی کے لیے کامیابی ہے، اور صحیح معنوں میں وہی کامیاب ہے۔ صرف ایمان لانا کافی نہیں، ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی ضروری ہے۔ آج کے زمانے میں مسلمان صرف ایمان کو کافی سمجھنے لگے، تو یہ ہمیں دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہمارا ایمان ہی ہم کو صرف نجات دلا دے گا، اللہ کیا، بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ ہمیں نیک اور صالح عمل کی بھی ضرورت ہے، اور جب ہم ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دو چیزیں اور اپنے ساتھ رکھنی ہے، اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین کرنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہو، تلقین کرتے رہو۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہو۔ آدمی جب حق کے راستے پر چلتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، اور دوسروں کو اس کی تلقین کرتا ہے، تو اس راستے میں بہت ساری پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں،
تو اس پہ انسان کو صبر کرنا ہے اور دوسروں سے بھی صبر کی تلقین کرنی ہے۔ یہ دو چیزیں ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ساتھ ضروری ہیں۔ تو یہ چاروں صفات ایمان والوں میں پائی جانی چاہیے، تبھی وہ اللہ کے یہاں کامیاب ہوگا اور صحیح معنوں میں یہ اس کی کامیابی کی ضمانت ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تھینک یو ویری مچ۔